ہر مسلمان کی زندگی کا ایک بہت بڑا خواب ہوتا ہے۔ آئیے اس گفتگو میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ کی زیارت کے دوران روحانی فیض کو کیسے سمیٹا جائے تاکہ یہ سفر صرف ایک سفر نہ رہے بلکہ زندگی بدل دینے والا ایک تجربہ بن جائے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال یہی ہے کہ حرمین کی زیارت کے روحانی ثواب کو اصل میں بڑھایا کیسے جائے؟ آخر وہ کون سے ایسے کام ہیں جو اس مقدس سفر کو محض ایک سیر و سیاحت سے کہیں زیادہ گہری ایک روحانی تبدیلی میں بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حرم میں ہونے کا مطلب ہے عبادت کے ایسے دروازوں کا کھل جانا جو دنیا میں اور کہیں ہیں ہی نہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کچھ عبادتیں خاص ہیں، جیسے بیت اللہ کا طواف کرنا، کعبہ کو بس دیکھتے رہنا اور ان خاص مقامات پر سجدہ کرنا جہاں نبیوں کے قدم پڑیں۔ اور اس موقع کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ علماء اور روایات کے مطابق حرم کی حدود میں کی گئی ہر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ 1,00,000 گنا! یہ ایک ایسا روحانی منافع ہے جس کا تصور بھی مشکل ہے۔ اچھا، تو پھر سب سے پہلا کام کیا جائے؟ حرم کے اندر ان خاص جگہوں کو تلاش کیا جائے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز ادا فرمائی۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی ان کے قدموں کے نشان پر اپنے قدم رکھ رہا ہو۔ روایات میں تقریباً 10 ایسی جگہوں کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں آج بھی زائرین آسانی سے جا کر نفل ادا کر سکتے ہیں۔ ان جگہوں پر عبادت کرنے کی کوشش کرنا ہی اس سفر کو ایک بالکل ہی الگ، ایک خاص معنویت دے دیتا ہے۔ اور ان جگہوں میں سے ایک جگہ تو ایسی ہے جس کی شان ہی نرالی ہے، رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں نماز پڑھنا۔ یہاں ایک عجیب روحانی اور تاریخی سنگم ہوتا ہے۔ جب کوئی یہاں نماز پڑھتا ہے تو اس کا چہرہ ایک ہی وقت میں کعبہ کی طرف بھی ہوتا ہے اور مسجد اقصیٰ کی طرف بھی۔ سبحان اللہ! عبادت کی ان خاص جگہوں کے بعد اب بات کرتے ہیں اس کلام کی جو اترا ہی ان وادیوں میں ہے، یعنی قرآن مجید۔ جس زمین پر قرآن نازل ہوا وہاں اس کی تلاوت کرنا ایک بالکل ہی مختلف تجربہ ہے، اور اس کا اثر بھی کئی گنا زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ سوچیں ذرا، قرآن اترا ہی حرمین میں، تو وہاں ایسے پڑھنے کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، جو روحانی لطف ملتا ہے، وہ کہیں اور نہیں مل سکتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے الفاظ اپنی اصل جگہ پر اپنی پوری روح کے ساتھ زندہ ہو گئے ہوں۔ اور اس تعلق کو اور گہرا کرنے کے لیے ادب کے کچھ بہت پیارے طریقے ہیں، جیسے قرآن کو دونوں ہاتھوں سے تھامنا، اس سے محبت اور احترام سے چومنا، یا اس سے آنکھوں اور سینے سے لگانا۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل اللہ کے کلام کے لیے ہماری تعظیم اور محبت کا اظہار ہیں۔ چلیں اب ایک ایسے خاص عمل کی بات کرتے ہیں جسے روزانہ کیا جا سکتا ہے، ایک ایسا معمول جو اگر رات کو اپنا لیا جائے تو ایک بہت بڑے روحانی خطرے سے بچا جا سکتا ہے۔ اور وہ خطرہ کیا ہے؟ غفلت کا۔ غافلین یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے، اپنے روحانی فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں، لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی ان میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ تو اس غفلت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ روایت میں ایک بہت ہی خوبصورت نسخہ ملتا ہے کہ جو شخص رات کو قرآن کی صرف 100 آیتوں کی تلاوت کر لے، اس کا نام غافلین کی فہرست میں نہیں لکھا جائے گا۔ اور یہ سن کر پریشان نہیں ہونا کہ 100 آیتیں کون پڑھے گا، یہ بہت آسان ہے۔ قرآن پاک کی آخری 10 سورتیں ملا کر پڑھ لی جائیں تو تقریباً 100 آیتیں بن جاتی ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جو تقریباً ہر کوئی آسانی سے کر سکتا ہے۔ اور اگر یہی کام تہجد کے وقت یعنی فجر سے پہلے کر لیا جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ فرشتے خاص طور پر اس وقت زمین پر اترتے ہیں تاکہ قرآن کی تلاوت کو سن سکیں۔ اب آتے ہیں قرآن سے تعلق کی ایک سب سے گہری شکل کی طرف، اور وہ ہے قرآن کو دعا اور معافی مانگنے کا ذریعہ بنانا۔ یقین کریں، یہ ایک غیر معمولی طور پر طاقتور عمل ہے۔ اس کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیکھیں۔ کئی قبائلی علاقوں میں ایک رواج ہے کہ اگر کوئی قاتل بھی مقتول کے گھر والوں کے پاس قرآن لے کر چلا جائے تو وہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ قرآن لے آئے تو انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی۔ اب ذرا اسی مثال کو اپنی عبادت پہ لاگو کریں۔ تصور کریں کہ کوئی اللہ کے دربار میں حاضر ہو، اس کے ہاتھ میں اللہ کا اپنا کلام ہو، اور پھر وہ اس کلام کو وسیلہ بنا کر اپنے رب سے رحم اور مغفرت کی بھیک مانگے۔ یہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا شاید سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ تو آخر میں بس یہ ایک سوال رہ جاتا ہے جو ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ جب اللہ کی کتاب ہاتھوں میں ہو اور بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو تو پھر ایسی کون سی بخشش ہے جو مانگی نہیں جا سکتی؟ یہ موقع، یہ تعلق، یہ کتنا بڑا خزانہ ہے۔